کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص کرکٹ کی پچ سے سیدھا ملک کے سب سے بڑے دفتر یعنی وزارت عظمیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی نام کی کہانی جانیں گے جسے دو بالکل الگ دنیائیں پہچانتی ہیں: عمران خان۔ تو اصل سوال یہی ہے نا کہ ایک ورلڈ چیمپئن ایتھلیٹ جو دنیا بھر میں اپنے کھیل کے لیے جانا جاتا ہو، وہ آخر ایک پورے ملک کا لیڈر کیسے بن جاتا ہے؟ چلیں آج ان کی زندگی کے اسی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو ان کی شخصیت کے 3 بڑے حصے نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ کرکٹر ہیں جنہیں سب جانتے ہیں، پھر ایک سیاستدان، اور تیسرا پہلو ہے ایک سماجی رہنما کا۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے لاہور سے۔ 5 اکتوبر 1952 کو وہ یہاں پیدا ہوئے۔ ایک ایسا شخص جس نے آگے چل کر نہ صرف کرکٹ کے میدان میں نام کمایا بلکہ سیاست میں بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ان کی زندگی کے اس حصے کی طرف جس نے انہیں دنیا بھر میں ایک سٹار بنا دیا۔ ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی۔ اور جب کرکٹ کی بات ہو تو ان کا نام پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے یادگار جیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جس نے انہیں صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک قومی ہیرو بنا دیا، وہ بھی جیسے راتوں رات۔ وہ سال تھا 1992، وہ لمحہ جب عمران خان کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم نے کرکٹ کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ اور یہ صرف ایک ٹرافی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک پوری قوم کے خواب کی تعبیر تھی، ایک ایسا لمحہ جس نے واقعی سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، یہ ان کے سفر کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ 1992 میں ورلڈ کپ کی جیت، اور پھر صرف 4 سال بعد 1996 میں وہ ایک سیاسی پارٹی بنا دیتے ہیں، اور پھر 22 سال کی ایک لمبی، بہت لمبی جدوجہد کے بعد 2018 میں وہ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ مطلب ایک میدان سے دوسرے میدان تک کا یہ سفر واقعی غیر معمولی ہے۔ تو ورلڈ کپ کی جیت کے بعد کرکٹ کا باب تو ایک طرح سے بند ہو گیا، لیکن ان کی زندگی میں ایک بالکل نیا اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ مشکل سفر شروع ہونے والا تھا، اور وہ سفر تھا سیاست کا۔ تو سال تھا 1996 جب انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام تھا تحریک انصاف، یعنی انصاف کے لیے ایک تحریک۔ یہ بس ایک پارٹی نہیں تھی، یہ ان کے لیے ایک نئے مشن کا اعلان تھا۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا سیاسی ایجنڈا بہت صاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عوامی مسائل حل کرنے ہیں، تعلیم اور صحت کا نظام بہتر بنانا ہے، اور جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ تھا ملک سے کرپشن کو ختم کرنا۔ یہی وہ بنیادی باتیں تھیں جن پر ان کی پوری سیاست کھڑی تھی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ ایک لمبی سیاسی جدوجہد کے بعد آخرکار وہ سال آیا 2018 جب وہ اپنی منزل تک پہنچے اور پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اچھا، تو وزیر اعظم بننے کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کی زندگی میں 2 چیزیں بہت اہم رہیں، ایک تو لیڈرشپ اور دوسرا سماجی کام۔ جب وہ حکومت میں آئے تو ان کی توجہ خاص طور پر 3 بڑے شعبوں پر رہی۔ انہوں نے تعلیم کے لیے نئے پروجیکٹ شروع کیے، صحت کے نظام کو بہتر بنانے پر کام کیا، اور غربت کم کرنے کے لیے بھی کئی پروگرامز لائے۔ لیکن سیاست اپنی جگہ، اس سے ہٹ کر بھی وہ سماجی کاموں میں ہمیشہ بہت ایکٹیو رہے۔ خاص طور پر جب بات نوجوانوں کی ہو تو ان کی تعلیم اور بھلائی کے لیے وہ ہمیشہ آگے نظر آئیں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، اس کا ثبوت ان کے بنائے ہوئے ادارے ہیں، چاہے وہ شاہین فاؤنڈیشن ہو یا پھر نمل یونیورسٹی۔ یہ ایسے ادارے ہیں جو انہوں نے خود قائم کیے، اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا: نوجوانوں کو اچھی تعلیم اور ٹریننگ دینا۔ تو کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کی گلیوں تک ان کے اس پورے سفر سے آخر سبق کیا ملتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اگر محنت ہو، لگن ہو اور اپنے مقصد پر پختہ یقین ہو تو پھر کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا ہو یا سیاست کا، کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے: کیا جو خوبیاں ایک انسان کو کھیل کا ورلڈ چیمپئن بناتی ہیں وہی خوبیاں اسے سیاست کے میدان میں بھی کامیاب بنا سکتی ہیں؟ اس کا جواب شاید اتنا سیدھا نہیں ہے۔